و شیطان کہ کیا نجات کے لیے یا مغفرت کے لیے بیعت کا تصوف کے اندر یہ ضروری ہے کہ بیعت کرنا، اور بیعت سے یہی ظاہری مراد ہے؟ یہ قول تصوف کی کتابوں میں موجود ہے کہ جس کا کوئی شیخ نہیں، اس کا شیخ شیطان ہوتا ہے. تو اس آدمی کے لیے ہے جس نے تصوف کی راہ پر چل کر سلوک کی منزلیں طے کرنے کی ٹھانی ہو. یہ اس کے لیے وہ اگر ذکر فکر مراقبے مجاہدے مشقتیں کرے گا اور مرشد اس کے پیچھے نہیں ہوگا تو شیطان اس پہ واردات کر سکتا ہے اور بڑے آرام سے کر لیتا ہے. کہ ایسے بندے کے لیے اور عام آدمی کے لیے بیعت کرنا مستحب ہے، بعض کے قول کے مطابق سنت ہے، فرض یا واجب کسی نے نہیں لکھا. میرے خیال آپ کا نمبر بنتا تھا، میں نے ان کا سمجھا. آپ فرمائیں. راہ سلوک میں خواب کی حیثیت. جی، راہ سلوک میں اور راہ سلوک کے علاوہ اور راہ اسلام میں اور راہ اسلام کے علاوہ خوابوں کا دائرہ بہت وسیع ہے. خواب تو کافروں کو بھی آتے ہیں، مسلمانوں کو بھی آتے ہیں، صاحب طریقت کو بھی آتے ہیں، غیر صاحب طریقت کو بھی آتے ہیں. یہ تو بڑی وسیع بات ہوگی. اور خواب آپ کو پتہ ہے یوسف علیہ السلام کے زمانے میں وہ جو جیل میں تھا، جی تو اس کو بھی خواب آیا اور وہ خواب سچا تھا، اس کی تعبیر ہوئی حالانکہ وہ مسلمان نہیں تھا. خواب ایسا بھی ہوتا ہے. تو خواب یہ ایک داریہ کا سوال بھی ہے کہ یہ خواب تو غیر مسلموں کو بھی آ جاتے ہیں. تو یہ صوفی کہاں سے اپنے خواب لیے پھرتے ہیں، ہمارے اوپر یہ سوال کرتے ہیں. تو وہ سمجھتے ہیں کہ ان بیچاروں کو شاید پتہ کوئی نہیں. یہ سونا ہمارے الحمدللہ ہم باتوں کو سمجھتے ہیں. فقیر کی اس موضوع پر پوری کتاب ہے خواب نامہ. اس کے شروع میں نے خواب کے اصول، قواعد، ضوابط اور کس کس کو خواب آ جاتا ہے، کس کس خواب کی کیسے کیسے تعبیر ہوتی ہے، وہ ہم نے اپنے بساط کے مطابق کوشش کی ہے کہ صحیح صحیح بات کو سمجھا دیا جائے. تو خواب کے لیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی بندے کو بھی جب وہ غیر مسلم بھی ہو تو خواب آئے گا تو اس خواب کا تعلق اس کے دنیاوی معاملات سے اگر ہے تو اس کے ذاتی طور پر وہ بندہ بعض اوقات اسلام قبول نہ کرنے کی خرابی رہ گئی، باقی وہ کفر کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے بھی، جیسا کہ حضرت حکیم بن حزام مسلمان ہونے سے پہلے ایک شریف آدمی سمجھے جاتے تھے، ایسا ہے. تو اس قسم کے لوگ جن کے اندر کافی حد تک کلیئرٹی ہوتی ہے، اس قسم کے لوگوں کو اچھے خواب آ سکتے ہیں اور وقت آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے دیتا. پھر اسلام کے اندر جب کسی مسلمان کو خواب آتا ہے، عام مسلمان کو، تو خواب کی تعبیر کرتے وقت تعبیر کرنے والے اچھی طرح سمجھتے ہوتے ہیں کہ یہ کس کیٹیگری کا بندہ ہے، تعبیر اس کے مطابق ہوگی. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں. حضرت امام محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ خوابوں کی تعبیر کے بہت بڑے معروف تابعی ہیں. اس موضوع پر ان کی پوری کتاب بھی ہے. حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے خواب دیکھا تو انہوں نے ایک خادم کو بھیجا کہ جا کے محمد بن سیرین سے یہ میرا خواب عرض کرو اور میرا نام نہ لینا. کہنا ایک بندے نے خواب دیکھا. اس بندے نے جا کے کہا کہ کسی نے خواب دیکھا ہے، یہ خواب ہے، اس کی تعبیر بتائیں. آپ نے کہا یہ خواب تم نہیں دیکھ سکتے، جس نے دیکھا ہے اسے بھیجو. وہ پریشان ہو گیا. اب یہ بات تو پوچھ کے نہیں آیا تھا پیچھے سے کہ آپ کا نام ایک نوبت پہ لے دینا چاہیے کہ نہیں. اس نے کہا حضور مہربانی کریں خواب بتا دیں جس نے بھی دیکھا ہے. فرمایا یہ خواب عبداللہ بن زبیر کے علاوہ کوئی نہیں دیکھ سکتا. بڑی بمباٹ بات ہے. پہنچے ہوئے لوگ، یہ ایک بڑا گہرا فن ہے کہ بلا ہم اس میں بہت نالائق ہیں، بہت کمزور پاتے ہیں اپنے آپ. اللہ ہم پر کھڑکی کھول دے. ایک بندہ محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا، آ کے کہنے لگا میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں انڈا توڑ رہا ہوں، انڈے کے اندر سے سفیدی سفیدی نکال رہا ہوں، زردی اندر ہی چھوڑ دیے. آج میں اچھا بیٹھو میں ابھی آ کے تمہیں اس کی تعبیر بتاتا ہوں. وہ اندر ہی بیٹھا رہا. آپ باہر چلے گئے، پولیس کو بلا کے لے آئے.
کہ اس بندے کو گرفتار کرو، یہ کفن چور ہے. یہ باتیں کیسے پتہ چل سکتی ہیں؟ قرآن کی کون سی آیت ہے جو یہ باتیں بتاتی ہے؟ بتائیں نا وہ لوگ جو تصوف پہ اعتراض کرتے ہیں، اس بات کا جواب دیں. یہ خدائی فہم بھی کچھ چیز ہوتی ہے. قرآن و سنت کے خلاف نہ ہو اور فہم مسلم استعمال ہو رہا ہو تو خدا کے لیے اپنا فہم استعمال کیجیے، بس دماغ نہ بنی. باقی صوفی کے خواب کی حد تک آ جاتے ہیں کہ خواب جب دیکھا جائے تو اس میں یہ اصول یاد رکھیں کہ بلا خواب کا شریعت کے مطابق ہونا عمل کرنے کے لیے ضروری ہے. خواب کی 4 قسمیں ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے خواب خیال، ایسے جو دن میں دیکھا رات کو، جو دن میں کرتا رہا رات کو وہی دیکھ لیا. آلو گوبھی کھائے تھے، گیس شیس بن گئی، کھانا کھا کے سو گئے تھے. یہ خواب پریشان خواب ہوتے ہیں. ان کی شریعت میں کوئی ویلیو نہیں ہے. اور مسلمانوں کو، طریقت والوں کو، ذکر فکر والے فقیروں کو چاہیے اپنے خوابوں کے معاملے میں اتنے سنجیدہ نہ ہوا کریں اور اپنے آپ کو بہت بڑا ولی سمجھنا اور اپنے خواب کو نہیں میں نے خواب دیکھا ہے چونکہ میں نے دیکھا ہے تو بس میں چونکہ میں ہوں. یہ کیا خواب خیال بھی ہوتے ہیں. یہ بات میں ساتھ ساتھ ضرور کلیئر کرتا جاؤں گا کہ جن صوفیوں کے ان باتوں کا پتہ، خدا کے لیے صوفیوں کے بارے میں بدگمانی نہ کرنا. وہ صوفی اتنے بدھو نہیں ہے جتنا تم نے سمجھا ہوا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ خواب اس طرح کے بھی آتے ہیں. یہ پراگندہ خیالی ہوتی ہے. ایک خواب وہ ہوتا ہے جو خواب شیطان کی طرف سے، وہ شریعت کے خلاف ہوگا. یہ اکثر یک ڈر جانا یا شریعت کے خلاف کوئی بات دیکھ لینا، یہ شیطانی خواب ہوتا ہے جو شریعت کی دشمنی پہ اکسائے، وہ شیطانی خواب. تیسرا خواب ہوتا ہے جو فرشتے کے تھرو آتا ہے اور وہ تعبیر کے لائق ہوتا ہے. اکثر خواب روحانی لوگوں کو یہی آتے ہیں، جو کچھ کہا جائے وہ مطلب نہیں ہوتا. چوتھا خواب ہوتا ہے جو ڈائریکٹ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، جو کچھ کہا جائے وہی اس کا مطلب ہوتا ہے، اس کی تعبیر نہیں ہوتی. یہ چوتھا خواب نبیوں کو آتا ہے. اب اللہ کا نبی دیکھے کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، وہ ذبح کر دے گا. اللہ کا ولی دیکھے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ بیٹے کی محبت دل سے نکال. فرق نکلا؟ تو یہ ایک مکمل فیلڈ ہے، اس کو سمجھنے کے اسی لیے کہا جاتا ہے کہ مرید کو چاہیے کہ اپنے شیخ کو کوئی خواب کنفیوز کرے تو بتا دے، تو ادھر سے رہنمائی لینی چاہیے. اور اپنے خوابوں پر بہت زیادہ اعتماد کرنے والا بندہ زیادہ خطرے سے دو چار ہوتا ہے. اس میں کا چکر زیادہ ہوتا ہے، اور خاص طور سے اس میں عورتیں زیادہ کام خراب کرتی ہیں. اور بہت سے لوگ کہتے ہیں جی مجھے وہ کشف ہوا، مجھے وہ خیال آیا، مجھے وہ میرے اندر سے آوازیں آتی ہیں، وہ میرے اندر بزرگ آتے ہیں، حاضری ہوتی ہے. جو بزرگ ساری زندگی نامحرم عورتوں کو پردہ کرنے کا حکم دیتے رہے، ان کا چہرہ تک نہیں دیکھنا پسند کرتے تھے، وہ بزرگ اس عورت کے اندر داخل ہو گیا. یہ خیالات ہوتے ہیں، یا بعض اوقات کچھ شیطانی چیزیں ہوتی ہیں انسان پر غالب آ جاتی ہیں. بعض اوقات عملیات کرنے والے ہیپیٹائزر اس قسم کے لوگ بھی ہوتے ہیں جو بات دور بیٹھے لوگوں کو ان کی ٹارگٹ کرتے ہیں، کنڈی ہلا رہے ہوتے ہیں پتلی کی طرح. یہ ایک عاملین کا بہت بڑا فیلڈ ہے. اللہ تعالیٰ ان کے شر سے حضور کے امت کو محفوظ رکھے. اللہم آمین. تو جادو سے اختیار ہوتا ہے جی یہ کرنے کا، جادو سے اختیار ہو سکتا ہے، مطلب اس طرح کا اختیار کہ کسی کو مطلب ایک بات، میرے سوال سے جنم لینے والا سوال
وہ نہیں ہونا چاہیے. آپ کے اندر کا سوال ہے تو وہ کریں. ایسا ہے نا جی؟ جی بالکل. وہ سوال سے جواب وہ تو پھر ایک لائن چل پڑے گا. حضور آپ نے جو